برطانیہ جیسے ملک سے ریکارڈ تعداد میں، کیونکہ وہاں پہ ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، لوگ نکلے ہیں اور دبئی کا رخ کیا ہے۔ پاکستان میں تو ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ لنڈن سے بھی زیادہ ہے۔ جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، بالکل فیصلہ ہو چکا تھا کہ کمپنیز کا میکسیمم ریٹ 25% ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ایک ایک کر کے 45% تک پہنچایا۔ تو دنیا میں کہیں 45% کے ٹیکس ریٹ پہ کوئی کاروبار آج کی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ 45% کے ٹیکس ریٹ پہ کوئی کاروبار آج کی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ریٹ ہے تو آپ بی او آئی اور ایس آئی ایف سی کو بند کر دیں۔ جو کاروبار کرتے ہیں آج اگر وہ 100 روپے کماتے ہیں تو ان کے پاس گھر میں میکسیمم 35 یا 40 روپیز بنتے ہیں، 60 روپے وہ گورنمنٹ کو دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ کاروبار وارہ نہیں کھا رہا۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب مجھے وارہ نہیں کھا رہا تو جس کا ڈالر ریٹ 280 ہے اس کو کیسے وارہ کھائے؟ تو پھر آپ یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور فورن انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، پھر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے نا۔ کیا میں کسی فورنر کو کنونس کر سکتا ہوں کہ وہ پاکستان آئے اور 45% ٹیکس دے، 55% جب وہ لے کے جائے تو ڈیویڈنڈ پہ 15% اور ٹیکس دے؟ وہ پاکستان میں کس لیے انویسٹمنٹ کرے گا؟ میں نے پاکستان کے بہت بڑے آدمی جو وزیر خزانہ بھی رہے ہیں ان سے ایک دفعہ کہا کہ سر یہ ریٹ زیادہ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں ریٹ زیادہ نہیں ہے، آپ تو آدھا دکھاتے ہیں نا، تو آدھے پہ 50 لگائیں نا۔ پاکستان کا تمام کاروبار جو ہے وہ آدھا منافع چھپا لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے۔ اس لیے ریٹ جو ہے 45 نہیں ہے بلکہ 22 ہے۔ اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنا بھی چاہتے ہیں تو یہ ریٹ وائبل نہیں ہے۔ گویا کہ ہم کچھ کر لیں، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف، ہم گروتھ کی سوچ بھول جائیں۔ آپ ایف بی آر میں فرشتہ بٹھا دیں، 100% ٹرانسپیرنسی ہو، 60% گراس پہ ٹیکس دے کے 17% سیل ٹیکس کے ساتھ دنیا کا کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ بالکل کلیئرٹی ہے یہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی مسلسل بیمار معیشت اور معاشی مسائل کی جڑ اس کا ٹیکس نظام ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس کا ٹیکس نیٹ اتنا محدود اور ٹیکس ریٹ اتنے زیادہ ہوں۔ ٹیکس نیٹ اتنا سا ہے اور ٹیکس ریٹ ہمارے یہاں اتنے بڑے ہیں، یہ کہیں نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ جبکہ ہمارے ٹیکس ریگولیٹر یعنی ایف بی آر کی پرفارمنس بھی ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جو ایف بی آر سے خیر کی توقع رکھتا ہو۔ دراصل پاکستان میں ٹیکسز کا بوجھ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کاروباری برادری، تنخواہ دار طبقہ، ہر شخص اس کو ناقابل برداشت قرار دیتا ہے۔ ٹیکسز کا ریٹ دیکھ کر غیر ملکی انویسٹرز تو یہاں ایف ڈی آئی کیا لائیں گے، مقامی سرمایہ کار بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بیرون ملک سیٹل ہونا تقریباً ہر پاکستانی کی پہلی ترجیح بن چکی ہے۔ جو ہمارا ریونیو آتا ہے اس کے اوپر پہلے ہم کوئی پی ٹی اے کے اوپر ٹیکس دیں گے، اسپیکٹرم ٹیکس دیں گے، پھر لائسنس فی فرق ہوتی ہے، فیب کی پیمنٹس ہوئیں گی، یو ایس ایف کی ہوئے گی، اگنائٹ کی ہوئے گی، جو ہم جنریٹ کرتے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ حکومت کو واپس جاتا ہے۔ آدھی کا یہ مطلب ہے کہ جو اگر 100 روپے کوئی کسٹمر ہمیں دیتا ہے اس میں سے پہلے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کٹے گا، پھر 19% جی ایس ٹی کٹے گا، جو کہ دنیا میں سے سب سے زیادہ ہے۔ پرائز آٹو موبائل میں جو ہے نا میجر فیکٹر وہ ہے گورنمنٹ ٹیکسز کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ٹاپ لائن ہی دیکھ لیں تو 25% آپ سیل ٹیکس دیتے ہیں گاڑی پہ، پھر 10% ایف ای ڈی دیتے ہیں، پھر 1% سی وی ڈی دیتے ہیں، 25، 10، 35 اور 36، اور یہ اس کے ایک کے اوپر ہوتا ہے، تو کم از کم 38% تو ٹاپ لائن پہ ہے۔ پھر جب آپ گاڑی رجسٹر کرانے جاتے ہیں تو 10% اور 5% یا 10% ود ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم بیس انکریز کریں اور ٹیکسز کم کریں۔ اگر فرض کریں آج آپ 58% ٹیکس لے رہے ہیں، آپ 30% لے لیں۔ آئی ایم ایف بولتا ہے سر ٹیکس کلیکشن بڑھاؤ، ٹیکس بیس بڑھاؤ۔ آئی ایم ایف کہیں نہیں بولتا کہ ٹیکس ریٹ بڑھاؤ۔ سر آج کیا ہو رہا ہے سر، لوگ آ ہی نہیں رہے۔ جو آئے ہیں نا، اگر آپ ان کو بولیں کہ آپ سسٹم سے نکلنے کو تیار ہیں یا رہنے کو، تو بولیں گے بیٹر ہم بھی نکل جائیں۔ پاکستان کی نامور بزنس شخصیت اور نامور بزنس مین جناب میاں محمد منشا نے اپنی ایک حالیہ ٹویٹ میں ٹیکسز کے بوجھ کے حوالے سے بہترین تبصرہ کیا ہے۔ میاں محمد منشا صاحب نے دبئی اور برطانیہ کے ٹیکس سسٹم کا موازنہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ آج کی دنیا میں ٹیکس سٹرکچر یہ طے کرتا ہے کہ لوگ کہاں رہیں اور کہاں انویسٹمنٹ کریں۔ میاں منشا نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ دبئی میں انکم ٹیکس، ویلیو ایڈڈ ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس اور تمام اس قسم کے ٹیکسز 0 ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس 2% اور کارپوریٹ ٹیکس بھی صرف 9% ہے، جبکہ برطانیہ میں یہ تمام ٹیکسز 12 سے 45% تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہینلی کی رپورٹ کے مطابق اس سال برطانیہ سے 16,500 کروڑ پتی برطانیہ چھوڑ کر دبئی منتقل ہو گئے ہیں یا یو اے ای چلے گئے ہیں۔ اس ایگزوڈس میں پاکستان کے لیے ایک بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ جب بھاری ٹیکسز کی وجہ سے لوگ برطانیہ کو چھوڑ رہے ہیں تو پاکستان
किस गिनती में शुमार होगा, और ऐसा ही हो रहा है। भारी टैक्सेस से जान बचाकर टैक्स देने वाले पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हो या प्रोफेशनल, सब बाहर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 100 बात की एक बात है कि पाकिस्तान में टैक्स रेट और टैक्स नेट में तवाज़ुन कायम कर लिया जाए और FBR का क़िबला दुरुस्त कर दिया जाए तो मुल्क की आमदनी और अखराजात के इश्यूज खुद ब खुद हल हो जाएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी के इस सुलगते मसले को आसान अंदाज में आपको समझाएं और टैक्स उमूर पर इंतहाई मुस्तनद एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी लें। इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर देनी होगी। मगर पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के गैर मुतवाज़िन या अनबैलेंस टैक्स सिस्टम की, जिसकी एक सतर में जवाब यह है कि पाकिस्तान का टैक्स नेट दुनिया में सबसे छोटा और टैक्स रेट सबसे बड़ा है। जी हाँ, अगर टैक्स रेट का मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत कई मुल्कों से मुख्तलिफ नहीं बल्कि शायद ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कंपनीज पर कॉर्पोरेट टैक्स 29% प्लस 10% सुपर टैक्स मिला के 39% हो जाता है। बैंक्स के लिए रेट 35% है और उस पर एडवांस टैक्स, हर ट्रांजेक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और प्रोविंशियल लेवीज अलग हैं, जिसके बाद बैंकिंग सेक्टर का टैक्स तकरीबन 54% तक है। गोया पाकिस्तान कॉर्पोरेट टैक्स का रेट आलमी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस वक्त दुनिया में भरपूर टैक्स लेने वाले मुल्कों में शामिल अमेरिका, बरतानिया, नॉर्वे, नॉर्डिक स्टेट, यूरोपियन स्टेट में कॉर्पोरेट टैक्स की शरह 20 से 25% के दरमियान है। अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स 21% है। सऊदी अरेबिया, ताइवान और वियतनाम में 20%, हांगकांग में 16%, कुवैत में 15%, स्विट्जरलैंड में 14%, UAE में सिर्फ 9% कॉर्पोरेट टैक्स है। पाकिस्तान में 39% कॉर्पोरेट टैक्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैर मुल्की कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स 39% टैक्स देने वाले पाकिस्तान में क्यों आएंगे, या उन मुल्कों में जाएंगे जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, ईमानदारी भी है, फेयर प्ले भी है और बहुत तेजी से जस्टिस भी मिलता है, और वहां पर पाकिस्तान से 2 से 3 गुना टैक्स कम है। आप खुद सोच लें इसका जवाब क्या है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही और क्यों यहाँ पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? यही वजह है कि पिछले साल पाकिस्तान में महज $2.45 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई और इसमें से भी आउटफ्लोज के बाद सिर्फ $1.8 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाकी बची। पाकिस्तान के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, उसके बाद आप उसके अंदर वर्कर्स प्रोविडेंट फंड है और उसके बाद आपका जो सुपर टैक्स है, वो तकरीबन आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है 50% के ऊपर। 50% के ऊपर कोई भी नई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस केस वायबल नहीं बैठेगा। गवर्नमेंट को एक गेम प्लान बनाना पड़ेगा कि FDI पाकिस्तान में लाने के लिए उसका क्या गेम प्लान है, उसका USP क्या है। गोया के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही। पाकिस्तान में सैलरीड क्लास मजलूम क्लास है। यहाँ पर इस सैलरीड क्लास से 35% इनकम टैक्स लिया जाता है, बल्कि ये कहा जाए कि तनख्वाह मिलने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है तो गलत नहीं होगा। तनख्वाहदार मुलाजमीन पर 35% टैक्स रेट देखने में अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के बराबर और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से मामूली कम है, लेकिन पाकिस्तान में इतना भारी टैक्स देने पर सोशल सिक्योरिटी और अवामी सर्विसेज कितनी मैसर हैं ये हम सब जानते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा कि ये वो टैक्स है जो तनख्वाह से बराह रास्त काट लिया जाता है। इसके बाद गैस, बिजली, फ़ोन के बिल, पेट्रोल, खाने पीने की अशिया पर तरह तरह के टैक्सेस और विद होल्डिंग ड्यूटीज़ और टैक्सेस अलहदा हैं। यहाँ तक तो बात हो गई पाकिस्तान में भारी टैक्स रेट की। अब बात करते हैं पाकिस्तान में महदूद टैक्स नेट की। जून 2025 तक डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 58 लाख अफराद एक्टिव टैक्स फाइलर्स हैं, यानी सिर्फ 2% लोगों ने टैक्स फाइल किया है और उनमें से भी 1/4 लोगों ने जीरो टैक्स रिटर्न फाइल किया है, यानी उन्होंने अपनी सालाना आमदनी को काबिल टैक्स ही नहीं समझा। यही वजह है कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP रेशो महज 9 से 10% है, जो इस रीजन के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में इंतहाई कम है। भारत का यही रेशो तकरीबन 12% बल्कि 16% है, श्रीलंका का 14% और नेपाल का 22% के करीब है। यही वजह है कि पाकिस्तान की गैर दस्तावेजी मैशत फल फूल रही है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का मुल्क है। मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की कम अज कम 40% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड या गैर दस्तावेजी है। एग्रीकल्चर, रिटेल, होलसेलर, रेस्टोरेंट्स, ज्वेलर्स, केटरिंग सर्विसेज और यहाँ तक के बड़े बड़े कारोबारी इदारे भी टैक्स से बचने के लिए बैंकिंग चैनल्स की बजाय कैश इस्तेमाल करते हैं और इसी चोर इकोनॉमी की वजह से टैक्सेस का भारी बोझ तनख्वाहदार तबके पे आता है या कारोबारी तबके पे जो कि ईमानदारी से टैक्स देता है। अगरचे हुकूमत टैक्स नेटवर्क बढ़ाने के लिए नॉन फाइलर्स की गिर्द घेरा तंग करने का क्लेम करती है, लेकिन लगता यही है कि माजी की तरह टैक्स चोरों की मौजें बरकरार रहेंगी और टैक्स देने वालों की दुर्गत बनती रहेगी। काबिल गौर बात यह भी है कि FBR अवाम पर बेतहाशा टैक्स लगाने में तो हर घड़ी तैयार रहता है, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से FBR की कोई दिलचस्पी नहीं है और इस सिलसिले में तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं।
بار بار کابینہ کے فیصلے بھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایف بی آر کو ریفارم کیا جائے، جس میں ایک مقصد یہ تھا کہ آئی آر ایس کو اور کسٹمز کے شعبے کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ تمام چیزیں کابینہ سے منظور ہوئی، مگر اس پر عمل درآمد رتی برابر نہیں ہوا۔ بزنس کے جو لوگ ہیں وہ تو ایف بی آر کی دہشت گردی کے وکٹمز ہیں، اور وہ تو کبھی انویسٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم ماحول نہیں دے رہے انویسٹمنٹ کا۔ دوسرا ہماری نمبر 1 رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری ٹیکس پالیسی ہے۔ سارا فوکس بگ ٹیکسز سے لیس ٹیکسز اور آسان ٹیکسز پہ جانا ہے، اور اس کو جلدی سے جلدی ریفارم کریں، اس کو جلدی سے جلدی ایک پنجرے میں بند کریں اور اس پنجرے سے نکلنے نہ دیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے دیں۔ ایف بی آر کی ہیرسمنٹ جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کیے بغیر یہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جہاں پہ ایف بی آر کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے، پاکستان کا ٹیکس نظام جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی کے راستے رکے ہوئے ہیں اور معیشت سسک رہی ہے۔ اس موضوع پر ایک بار پھر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز اور مستند ماہر اور تجربہ کار سابق چیئرمین ایف بی آر محترم شبر ذیلی کو۔ بہت بہت شکریہ شبر بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میاں منشا صاحب نے بڑی عمدہ یہ ٹویٹ کی ہے، بہرحال کوئی نئی معلومات نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل آیا ہے کہ ٹیکسز کے اضافے سے جو متمول طبقہ ہوتا ہے، کاروباری طبقہ ہوتا ہے، جو پیسے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور برطانیہ جیسے ملک سے ریکارڈ تعداد میں، کیونکہ وہاں پہ ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، لوگ نکلے ہیں، اور لوگوں نے دبئی کا رخ کیا ہے۔ دبئی، لنڈن کی دبئی فلائٹ جو ہے وہ تقریباً 7.5 گھنٹے کی ہے، کراچی سے تو وہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ تو پاکستان میں تو ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ لنڈن سے بھی زیادہ ہے، تو کیوں نہ یہاں سے لوگ جو ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید پاکستان سے لوگ نکل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کامران صاحب کہ پہلے میں ٹیکس ریٹ کے معاملے کو حل کرتا ہوں۔ ٹیکس ریٹ کے معاملے میں ہم ریورس میں چل پڑے ہیں۔ جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو یہ بالکل فیصلہ ہو چکا تھا ٹاپ لیول پر، اور آرڈیننس پہ لاء میں بھی آ گیا تھا کہ کمپنیز کا میکسیمم ریٹ 25% ہوگا، اور یہ 25% کہیں ہوا سے نہیں آیا تھا۔ دنیا کے تمام ممالک کو دیکھتے ہوئے، دبئی وغیرہ تو ٹیکس ایگزمپٹ ہے، مگر انگلینڈ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے 25% کا ریٹ رکھا گیا تھا۔ یہ اس پہ ڈیسیجن ہو چکی تھی، اور یہ 25% کا ریٹ چینج نہیں ہونا تھا، اور اس کو بنیاد بنایا گیا تھا انویسٹمنٹ کی۔ مشرف کے 2000 کے دور کی بات کہ ہم اگر 25% رکھ دیں ٹیکس تو اس میں یہ ایک اٹریکٹیو شرح ہوگی، اٹریکٹیو یا ریزنیبل ریٹ ہے فار انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ایک ایک کر کے 29 تک پہنچایا، اور اس کے بعد جو طوفان آپ نے ڈالا وہ ڈالا 10% کا سپر ٹیکس۔ 10% کا سپر ٹیکس آپ نے ڈالا کہ آج کے حالات خراب ہیں، یہ ہم 1 سال یا 2 سال کے لیے کر رہے ہیں، اس کو وڈرا کر لیں گے سپر ٹیکس 10% کو۔ تو یہ 29 سے جو 39 ہوا ہے، یہ کس سن میں ہوا تھا؟ یہ 20 میں۔ اچھا، وہ آئے، یہ آئے 21 میں، 21-22 میں ہوا، یہ جب یہ کیئر ٹیکر آئے، ٹھیک ہے، یہ جب تو انہوں نے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ 10% سپر ٹیکس ڈالا، اور یہ کہہ کے ڈالا کہ سپر ٹیکس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بیس ریٹ نہیں ہے، یہ ہم صرف ریٹ کو فار دا ٹائم بینگ، حالات خراب ہیں، ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اب وہ نارم بن گیا، اور کسی کے پاس اس وقت کنسیڈریشن ہی نہیں ہے کہ ہمیں واپس 39 سے 29 پر آنا ہے، یہ کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے آج۔ اچھا، اب یہ تو پکا ہو گیا، سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد 39 از اے بیس ریٹ، اور 2% ورکر ویلفیئر فنڈ، اور 5% ورکرز پروفٹ سرٹیفکیٹ فنڈ، تو یہ ہو گیا 7 اور 39، یہ ہو گیا 45% ٹیکس۔ ہر کمپنی 45% کم از کم دے رہی ہے، ہر کاروبار دے رہا ہے۔ تو دنیا میں کہیں 45% کے ٹیکس ریٹ پہ کوئی کاروبار آج کی دنیا میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ میں بہت سارے بورڈ سے بیٹھتا ہوں، کمپنی میں بیٹھتا ہوں، جو مالکان ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، آج اگر وہ 100 روپے کماتے ہیں تو ان کے پاس گھر میں میکسیمم 35 یا 40 روپیز بنتے ہیں، 60 روپے وہ گورنمنٹ کو دے کے چلے جاتے ہیں۔ جو ان کے اخراجات ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو ان کے کاروبار کا، اور یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، ابھی سیل ٹیکس نہیں آیا۔ اچھا، اب اس کی میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جو آپ اور میں دو دنیاؤں کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستان کے بہت بڑے آدمی جو وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، ان سے ایک دفعہ کہا کہ سر یہ ریٹ زیادہ ہے،
مجھے کہا نہیں ریٹ زیادہ نہیں ہے, آپ تو آدھا دکھاتے ہیں نا, تو آدھے پہ 50 لگائیں نا آپ. میری بات اچھا, اب وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کا تمام کاروبار جو ہے وہ آدھا منافع چھپا لیتا ہے. اب اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کاروبار کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا آدھا پاکستان بے ایمان ہے, دیکھیں نا صحیح بات ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پورا پاکستان کا کاروبار آدھا ٹیکس دکھاتا ہے, حبیب بینک اپنا آدھا ٹیکس دکھاتا ہے, پیکیجز اپنا آدھا ٹیکس دکھاتا ہے, یونیلیور آدھا دکھاتا ہے, پروکٹر گیمبل آدھا دکھاتا ہے, لکی سیمنٹ آدھا دکھاتا ہے, نشاط آدھا دکھاتا ہے, یعنی کہ پاکستان کا کاروبار آدھا بیبان ہے, چوری کر لیتا ہے, چوری کر لیتا ہے. اس لیے ریٹ جو ہے 45 نہیں ہے بلکہ 22 ہے. اچھا یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کا وزیر کہہ رہا ہے جو معاشی فیصلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کامران صاحب پرابلم مائنڈ سیٹ کی ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ کسی فارینر کو, جو میں پاکستان سے فارینر میں پاکستان میں فارینر کو جو آتے ہیں میرے پاس ایڈوائز دیتے ہیں, کیا میں کسی فارینر کو کنونس کر سکتا ہوں کہ وہ پاکستان آئے اور 45% ٹیکس دے, 55% جب وہ لے کے جائے تو ڈویڈنڈ پہ 15% اور ٹیکس دے, تو وہ پاکستان میں کس لیے انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ یہی کام انڈیا میں, یہی کام تھائی لینڈ میں, یہی کام ملیشیا میں, یہی کام کسی اور جگہ کرے گا. یہ پچھلے 4-5 سال سے, جب سے میرے خیال میں یہ جب آپ نے بتایا کہ یہ سپر ٹیکس آیا اور یہ شرح جو ہے وہ 39% ہو گئی, بلکہ بڑھ کے 45% ہو گئی, اس کے بعد سے $1 بلین بھی مشکل سے ایف ڈی آئی پر ایئر نہیں آیا. اگر یہ ریٹ رہتا ہے تو آپ بی او آئی اور ایس آئی ایف سی کو بند کر دیں. بالکل صاف کہہ رہا ہوں میں, بالکل آپ کے ساتھ. اگر یہ ریٹ ہے تو ایس آئی ایف سی اور بی او آئی کو دروازہ بند کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کوئی جو آئے گا وہ اگر آیا تو وہ یہ کہے گا کہ سر پھر ہمیں ایگزیمشن دے دے. وہ یہ کہہ کے آئے گا کہ جی بھائی ایگزیمشن دے دے ہمیں. ٹھیک ہے, تو یہ اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنا بھی چاہتے ہیں تو یہ ریٹ وائبل نہیں ہے. گویا کہ ہم کچھ کر لیں, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, ہم گروتھ کی سوچ بھول جائیں. یہ جو 2.5% یا 2.25% یا 3% کی گروتھ ہے, یہ اور کم ہو سکتی ہے, بڑھ نہیں سکتی. آپ ایف بی آر میں فرشتہ بٹھا دیں, 100% ٹرانسپیرنسی ہو, 60% گراس پہ ٹیکس دے کے 15% 17% سیل ٹیکس کے ساتھ دنیا کا کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا. بالکل کلیئرٹی ہے یہ. اچھا یہ بات کوئی افسانہ نہیں ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہو کے پاکستان میں یہ فیصلہ ہوا. میں نے کہا نا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ریٹ 25 رہے گا. یہ مطلب یہ کوئی کہانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر کامران صاحب افسوس کی بات یہ نہیں ہے, میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے یہ ریز کیا. آپ مجھے بتائیں یہ سوال ریز پاکستان میں کسی نے کیا آج تک؟ کوئی یہ کر رہا ہے سوال ریز کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال اس لیے ریز نہیں ہو رہا کہ اس کا مائنڈ سیٹ وہی 22.5 والا ہے کہ آدھا چوری ہو رہا ہے. دیکھیں نا, آپ قانون چوروں کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا شریف آدمی کے لیے بنانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ ایزیوم کر کے کہ آدھا ٹیکس چوری ہو رہا ہے اس لیے میں ریٹ زیادہ کر دیتا ہوں, یہ تو دیتا ہی نہیں ہے آدھا. اب یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. یہ ایک اچھا, اس کے بعد جو آپ نے سب سے بڑا طوفان ڈالا, جو کہ آج کرنے والا ایکسیپٹ کرتا ہے, جب آپ نے ایمنیسٹی دی تھی, میں نے دی تھی, ٹھیک ہے نا, ایمنیسٹی دی تھی, تو اس کے اوپر 1% کیپٹل ویلیو ٹیکس کیوں لگایا؟ جو سی بی ٹی لگا دی, کیپٹل ویلیو ٹیکس, جس میں آپ نے سوورن وعدہ کیا تھا کہ اور اس میں کتنے پیسے اکٹھے کر لیے آپ بتائیں. صحیح, مفتاح صاحب نے لگایا تھا, اور آج وہ شرمندہ خود کہتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اب وہ غلطی انڈو کیوں نہیں ہو رہی؟ چلے جی مفتاح صاحب کی تو غلطی ہو گئی نا, ان کو تو آپ نے نکال دیا, اب آج کیوں کریکٹ نہیں کر رہے, اور سی بی ٹی سے کتنے پیسے آ رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں. ٹھیک ہے, تو کامران صاحب بات یہ ہے کہ جو بنیادی پالیسی کا میٹر ہے, ابھی تو آپ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ریٹ کی بات کر رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, جو دینے والوں کی تعداد ہے وہ مٹھی بھر لاکھوں سے زیادہ نہیں ہے جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے. میں دوسرا سوال کرتا ہوں, جو میں 7% ورکرز 2% ورکر ویلفیئر فنڈ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, 2% ہر کاروبار دے رہا ہے, وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں.
چلے WPPF تو میرے ورکر کو جا رہا ہے, WWF اور WPPF کیا کون سی لیبر کالونی بن گئی, کون سی لیبر کی ٹرانسپورٹ آ گئی. یہ 7% کا جو چارج آپ نے لے کے رکھا ہوا ہے 7% ہے, یہ 7% یہ کہاں گیا؟ سر اسی طرح سے جو امپورٹ پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے, جو پورٹ پہ وہ دے رہا ہے ٹیکس کہ جی کہ یہ سڑکیں کراچی کی خراب ہوں گی, اس کو ٹھیک کرنا ہے, وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی FBR یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ 100 کا 50 دکھائیں. ایفیکٹلی وہ کیا ہے, وہ آپ کو کیا یہ رہے ہیں ایکچولی. اچھا اب سوال میرا دوسرا ہے, کیا میں ایمانداری سے بولتا ہوں, آپ آج چیئرمین FBR ہیں, کیا آپ کے سامنے پرائرٹی کلیکشن ہے یا ریٹ ہے؟ کلیکشن ہے, ظاہر ہے کلیکشن ہے. جب آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ میں نے اتنا بڑھا دیا, میں نے کلیکشن 14,000 کر لی, 12,000 کر دی, 15,000 کر لی, 13,000 کر دی, کبھی کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ 14,000 کس ریٹ سے لے کر آئے ہو اور تم نے کس کاروبار کو تباہ کرنے کے بعد یہ ریٹ آیا ہے؟ میں پاکستان کی 4-5 بڑی کمپنیوں کا ڈائریکٹر ہوں, ٹھیک ہے, اور اب ہم جب انویسٹمنٹ کی اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں, پاکستانی ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ کاروبار وارا نہیں کھا رہا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, وارا نہیں کھا رہا. تو مجھے یہ بتائیں, جب مجھے وارا نہیں کھا رہا تو جس کا ڈالر ریٹ 280 ہے اس کو کیسے وارا کھائے گا؟ صحیح ہے. تو پھر آپ یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور فورن انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے نا. اچھا ٹھیک ہے, دس از ون آف دا ویری فنڈامنٹل کوشچن. اب آپ نے دوسری بات جو آپ نے کی کہ ٹیکس کا جو دائرہ ہے وہ نہیں بڑھ رہا, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں میں اور آپ پچھلے 25 سال سے ریٹیلر کے ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم سب مطمئن ہیں کہ ہم نے ہر حربہ استعمال کر لیا. تو اب حتیٰ کہ آپ خود چیئرمین FBR ہو کے واپس آ گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا ریٹیلر 17% یا 18% سیل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے, جبکہ اس کے برابر والا بندہ 0 پہ چل رہا ہے, تو یہ 18% کا جو فرق آ رہا ہے. صحیح ہے. تو 18% کیسے اس کا کاروبار چل سکتا ہے جب برابر میں جو ہے برا والی دکان, اچھا برا والی دکان والا اسمگلنگ بیچ رہا ہے, انڈر وائسنگ چائنیز چیزیں بیچ رہا ہے, وہ افغان ٹرازو کی چیزیں بیچ رہا ہے, تو برا والا تو 0 چل رہا ہے. تو اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے, اچھا اب میں آپ کو ایک اور آج پبلکلی کہہ رہا ہوں, ریٹیلر جو ٹیکس سے بھاگ رہا ہے وہ انکم ٹیکس کے لیے نہیں بھاگ رہا, وہ سیل ٹیکس کے لیے بھاگ رہا ہے. کہ اگر آج میں نے کامران صاحب نے اپنی سیل ڈکلیئر کر دی تو انکم ٹیکس تو میں دے دوں گا, 45 بھی دے دوں گا, چلو انکم پہ دوں گا نا وہ نیٹ, مگر میں سیل پہ 18 کہاں سے دوں گا؟ صحیح ہے. میں اگر سیل پوری دکھا دوں گا تو میں 18 کہاں سے دوں گا؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. اچھا اب آپ نے ایک خبر میں, اخبار میں خبر سنی ہوگی کہ ٹیکس پالیسی ونگ منسٹری آف فائنینس جا رہا ہے. جی پہنچ گیا؟ جی میں پوچھ رہا ہوں, نہیں پہنچ گیا؟ نہیں ظاہر. تو اچھا اب اس میں انتظار کس کا ہے؟ پالیسی ونگ میں, پالیسی ونگ میں جانے کا انتظار کس کا ہے؟ اور اس پالیسی میں کون لوگ ہیں جو پالیسی کو کلیکشن سے الگ کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا ایگری ہو گیا تھا نا, اور یہ بھی ایگری ہوا, یہ بھی کہ بھائی کلیکشن والے کا کام الگ ہونا چاہیے, یہ بھی ایگری ہوا تھا نا کہ پالیسی ونگ منسٹری آف فائنینس کے انڈر میں ہوگا. میرا سوال ہے, میں نے تقریباً کوئی 6 مہینے پہلے یہ خبر پڑھی تھی, ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. دوسری بات, کیا پالیسی ونگ کے اندر کوئی آپ نے پڑھا لکھا ٹیکس کا جاننے والا بندہ بٹھایا ہے جس کو پتا ہو؟ تو پھر یہ سوال, پھر ہم یہ, میں کرپشن پہ کمپیٹنس کی بات نہیں کر رہا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سوالات میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں, یہ سوال اس معاشرے میں ریز کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ کیوں نہیں بات ہو رہی کہ منسٹری آف فائنینس کا جو ٹیکس پالیسی ونگ بننا تھا وہ کیوں نہیں بنا آج تک؟ اور اس کا کوئی چیئرمین ہونا چاہیے, کوئی اس کا چلانے والا ہونا چاہیے. لنگڑیال صاحب تو کلیکشن کے انچارج ہے نا, وہ اچھا کام کر رہے ہیں, برے کام کر رہے ہیں, وہ چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے نا, وہ جو بھی کر رہے ہیں, مگر جو پالیسی تو ان کا کام نہیں ہے, پالیسی کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں, سب نے ایگری کیا کہ پالیسی الگ ہونی چاہیے, اعلان بھی ہو گیا کہ وہ چلا جائے گا. اب اس پالیسی کا کوئی, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ریٹ کی, یہ پالیسی کا ایشو ہے نا, یہ پالیسی کا ایشو ہے نا. چلیں آپ اسٹریٹجی کا ایشو ہے, بلکہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ شبر صاحب آج 39 ہے, یہ سپر ٹیکس آپ کو 2 سال بعد میں 0 کر دوں گا,
تو میں 2 سال کا برداشت کر لوں گا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سپر ٹیکس 10 سے 15 ہو جائے گا, 15 سے 20 ہو جائے گا. اچھا, اب تیسرا پرابلم, سپر ٹیکس کی لیوی کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے. اب گورنمنٹ کی کلیکشن اس بات پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے, اور اگر وہ فیصلہ موافق نہیں آیا تو سب الٹ جائے گا. نہیں, پھر الٹ کے جائے گا اور یہ نیا قانون پیش کریں گے, نیا قانون آئے گا. اب حکومت اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتی. تو اب سوال یہ ہے نا, سوال یہ ہے کہ کیا آج پاکستان کا بزنس مین, بالکل سمپل بات ہے, کیا پاکستان کا بزنس مین وہ اس ریٹ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے؟ نہیں, ڈویبل بھی ہے, کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. دیکھیں, میرا ذاتی ریٹ, میرا ذاتی ریٹ 45% ہے. صحیح, ٹھیک ہے. 45% کا ریٹ دنیا میں کہاں ہے آج؟ اور کہیں پہ بھی سیلریڈ پرسن اور یہ جو ہے وہ 45% کہاں سے دیتا ہے؟ اب آ جائے اس میں سے بھی یہ کہ 75% دیتا ہی نہیں ہے. اب اس کے ساتھ آپ سونے پہ سہاگا چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ انگلینڈ سے لوگ دبئی آ گئے. صحیح, وہ 6 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ہمارے ہاں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ایک بہت ہی ریزنیبل پاکستان یو اے ٹی ٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستانی پیسے والے کو کس بیوقوف نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کا ریزیڈنٹ بنے؟ صحیح بات ہے. وہ وہاں جا کے 90 دن میں 90 دن کی ریزیڈنس دبئی سے سرٹیفکیٹ لگواتا ہے کہ میں ریزیڈنٹ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان اس کی ورلڈ انکم ایگزیمپٹ ہو جاتی ہے اور وہ فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی, یا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے وہ مسائل؟ اچھا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کامران صاحب, دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہو گیا, یہ ایک سوچا سمجھا سازش نہیں ہے, تو یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس منصوبے میں ہماری بیوروکریسی کے وہ لوگ جن کے پاس کرپشن کا پیسہ ہے, وہ پاکستان بیوروکریسی اور مختلف اداروں کے وہ لوگ جو کرپشن کا پیسہ رکھتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ٹیکس کا نظام آئے, کیونکہ وہ ان کے بلک آف دا پیسہ جو ہے وہ صاف نہیں ہے. ٹھیک, وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے جو سردار ہیں پاکستان کے, ریئل اسٹیٹ, وہ ہاں, اور وہ جو اس میں ریئل اسٹیٹ والے شامل ہیں, اس میں آپ کے ریٹیل ہے, پورا ریٹیل والا شامل ہے. ٹھیک ہے, پورا شامل ہے. آپ کا آڑتی شامل ہے. سر اس میں اب کہنے کی بات نہیں ہے, جسم ننگا ہوتا ہے. آپ کا میڈیا شامل ہے. صحیح, میڈیا کی بات نہیں کر رہا, یہ پوری ایڈورٹائزنگ آپ بتائیں, یہ پوری انڈسٹری چل رہی ہے نا, یہ پوری انڈسٹری, اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کے ٹیکس میں؟ آپ کا پورا ریسٹورانٹ کا سیکٹر شامل ہے, فوڈ کا سیکٹر شامل ہے. تو یہ سارے کہانی کی حد تک ٹیکس, ویڈنگ اکانومی, یہ سارے گفتگو کی حد تک, کہانی کی حد تک, ڈسکشن کی حد تک تو باتیں کریں گی ٹیکس کی. مگر جب ایکچولی میں آپ جائیں گے نا, جب آپ کہیں گے بھائی ایکچولی کرنا ہے, تو سب سے مظلوم طبقہ تو وہ ہوا نا جو دے رہا ہے. اچھا, اب جو سیلریڈ ہے, یا جو کاروبار والا ہے, جو کہ یہ 39% دے رہا ہے. سیلری پہ آتا ہوں. سیلری میں ہم جب سیلری کتابوں سے باہر دی جاتی ہے تو اس کو لفافے والی سیلری بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا یہ ویو ہے کہ سیلری میں سے بہت تیزی سے لفافے والی سیلری کا کمپوزیشن بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کمپوزیشن بڑھ رہا ہے کہ جب سے یہ انٹرنیٹ اور یہ سروسز فرام ہوم آیا ہے, تو بہت سی سروسز جو پاکستان سے رینڈر ہو رہی ہیں, ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ دبئی سے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹیکس بھی نہیں ہوتی ہے. صحیح. تو آپ ایکچولی اپنا بیس کم کر رہے ہیں. میں دبئی فزیکلی بھی چلا جاتا ہوں بعض دفعہ, یار میں چھوڑو دفعہ کرو, یہاں سے 45 دن سے بہتر ہے دبئی میں نوکری کر لو, وہاں 9% ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو ایکچولی ٹرانسفر ہو رہا ہے مین پاور, اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کر دبئی کی کمپنی کے تھرو آؤٹ سورسنگ چل رہی ہے, اور یہ کام ہو رہا ہے. اس کو یہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مگر جو اچھا شبر بھائی یہ بتائیے کہ بالکل
کاپی کیٹ ایک جیسا ملک ہے پاکستان اور انڈیا، کرپشن کی بھی حالات ایسے تھے، تمام چیزیں ایسی تھیں، انڈاکیومنٹڈ اکانومی، ساری چیزیں یہ ہو گیا. بہرحال اوور دا لاسٹ 10 ایئرز جو ہے انڈیا کی اکانومی ڈیجیٹائز ہو گئی، اکانومی جو ہے اس کا ایک حصہ ڈاکیومنٹ ہو گیا، ابھی بہت بڑا انڈاکیومنٹڈ ہے، لیکن حالات قابو میں ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ اب 16-17% کے قریب ہو گیا ہے ہمارے 9% کے مقابلے میں. کیسے مینج کیا؟ 12 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ کیا ہے مودی نے اپنی گورنمنٹ میں. 12 کروڑ ایڈ ہوا ہے 12 کروڑ. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے ٹیکس سسٹم کو بہت تیزی سے آٹومیٹ کیا ہے اور پورے انڈیا کو 3 زون میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اب انڈیا میں اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا افسر کون ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل کر دیا. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے، اور وہ آپ کے علاقے کا نہیں ہے، کہیں کا بھی ہوگا. انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے، آپ کو ایسیس کرے گا. ہاں، انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ انہوں نے تقریباً نان ٹالرنس رکھی ہے ایز فار ایز دی ڈاکومنٹیشن از کنسرن. ٹھیک ہے، ان کے بھی نان ڈاکومنٹیشن اکنامی ہے، یہ نہیں بات ہے، مگر ان کی جو کانسیپچل فریم ورک میں نان ٹالرنس ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو کہتے ہیں نا رستہ یہ آفیشیل رستہ ہے، ان کے یہاں نان ٹالرنس ہے. تیسری بات، ان کا سیل ٹیکس جو ہے، جو ان کا سیل ٹیکس ہے، اس کو بنانے میں اور چلانے میں انہوں نے 12 سال خرچ کیے ہیں. اور آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سیل ٹیکس مسئلہ ہے، اور اگر سیل ٹیکس والا مسئلہ وہ حل کر گئے تو وہ تقریباً 17 سے 18% ٹیکس ٹو جی ڈی پی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کمپریہنسو طریقے سے کام کر رہے ہیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ، چوتھی بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز اور بورڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسز کو الگ کر دیا. اوکے، وہاں پہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں مگر اس کی مینجمنٹ بالکل الگ ہے، ٹوٹل الگ ہے. صحیح ہے، ہمیں بھی یہ شاید کرنا پڑے. دیکھیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے ایک کرسی، اور تاکہ اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ تو ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہے مگر یہ لوگ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، اس طریقے سے بھی ٹیکس آ رہا ہے. یس، جس کو ہم تصور کرتے ہیں کہ نہیں ہے. آج سیل ٹیکس کو انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز بنایا ہے، بورڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسز بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے سے کیا ہوا ہے. چوتھی بات جو ان کے اندر ہے، پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں انڈیا کو جغرافیکلی ڈیوائیڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب انڈیا ساؤتھ ہے، ویسٹ ہے، ایسٹ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک دہلی میں بیٹھ کے سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو آج ایک بات بالکل کلیئر کروں، اگر آپ نے پاکستان کے ٹیکس سسٹم میں اسلام آباد کی ہیرارکی کو 2 یا 3 یا 4 حصوں میں نہیں بانٹا تو یہ نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ نے ایک جگہ پر ٹو مچ کنسنٹریشن آف پاور کر دیا. مطلب جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، جو موٹا اگر میکرو ایشو دیکھیں، وہ ڈیوالو کرنے والی بات ہے کہ آپ کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے. کامران بھائی، جب میں کہتا ہوں کہ لالو کھیت کا ٹیکس لاہور کی دکانوں سے زیادہ ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لالو کھیت اچھا ہے اور لاہور خراب ہے، مگر جب یہ کمپٹیشن آئے گا نا کہ لاہور کتنا دے رہا ہے، اسلام آباد کتنا دے رہا ہے، ملتان کتنا دے رہا ہے، تو پھر آپ کی چیزیں نظر آئیں گی. آج آپ نے سب کچھ گڑبڑ کر دیا ہے. 14,000 بلین ہو گیا نہیں ہوا، 15,000 بلین ہو گیا نہیں ہوا. یہ نہیں ہمیں پتا کہ کہاں کا کتنا ہے، کون کتنا دے رہا ہے، کہ گلبرگ کی لبرٹی مارکیٹ کتنا دے رہی ہے، کراچی کی طارق روڈ کتنی دے رہی ہے، یہ کون دے رہا ہے، اور اسی طرح سے انڈسٹریز کے لحاظ سے بھی. اچھا، اب میں پھر اس بات پہ آتا ہوں. دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. یہ جو آپ نے جان بوجھ کے کیا، یہ آپ نے گڑبڑ جو کیا ہے نا، یہ گڑبڑ جان کے کیا ہے. میرا ذاتی بھی ہوا ہے. اور میں اب ایک اسٹیج اور آگے جا رہا ہوں. میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے اگر یہ پروونسز کو دے دیا جائے تو کم از کم نظر تو آئے گا کون کتنا کما رہا ہے. صحیح. دیکھیے نا، آج تو آپ نے سب کچھ ہی گڑبڑ کر دیا نا. آج تو 14,000 بلین ہو گیا نہیں ہوا، 14,000 بلین ہوا نہیں ہوا، 15,000 بلین ہو گیا. میں بھی گیا، جھک مار کے واپس آ گیا. لوگ جا رہے ہیں، IMF کہہ رہے ہیں 14 کرو، میں کہہ رہا ہوں 18 کرو، وہ کہتا ہے 13 کرو. کہاں سے آ رہا ہے، کس کا آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کون نہیں دے رہا، کامران خان دے رہا ہے نہیں دے رہا، شبر صاحب اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹیکس دیتے یا نہیں دیتے، یہ تو بتائے نا، یہ تو پتہ لگے نا. یہ جو سارا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں
دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. یہ پاکستان کا ٹیکس نظام خراب نہیں ہے, یہ خراب کیا جاتا ہے اور خراب رکھا جاتا ہے, رکھا جا رہا ہے. اچھا میں نے کہا جب میں آپ کو بالکل ایک کریٹیکل بات کہہ رہا ہوں, جب پرائم منسٹر صاحب نے میکنزی کی پریزنٹیشن ٹیکس پہ پڑھی سنی, میں چیئرمین FBR رہ چکا ہوں, میں میکنزی سے بھی ڈیل کر چکا ہوں, تو مجھے ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا. ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ پریزنٹ کریں کہ ہم کیسے مسئلے کو حل کریں. گئے ہوئے بھی تقریباً 6 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے, آگے سنیں. اچھا وہ سنی انسنی ہو گئی نا پھر, ظاہر ہے جو بھی نہیں سنی انسنی نہیں ہوئی, میں آپ کو سب بتا دیتا ہوں. اس کے بعد IMF کا ایک ڈیلیگیشن آیا جو گورننس پہ اسٹڈی کر رہا تھا. اس کا تعلق ہماری پلان سے نہیں تھا, اس کے سبجیکٹ میں گورننس میں ٹیکس تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ سے ہم انڈیپینڈنٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میکنزی کے بارے میں آپ, اور میکنزی کے ریویو کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے. میں نے کہا صاحب میرا, کیونکہ میں پارٹی رہ چکا ہوں تو اس لیے آپ مجھ سے بات نہیں کریں, تو اور میرا کانفلکٹ ہو سکتا ہے. تو وہ بندے 4 بندے تھے امریکہ کے ٹیکس پالیسی کے انچارج تھے, تو وہ چاروں ہنسنے لگے. میں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اس نے کہا دیکھیں مسٹر زیدی, یہ جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے نا, یہ کسی کوئی مینجمنٹ کا, کوئی کمپنی مینجمنٹ نہیں ہے. تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ کرے؟ میں نے کہا سر الحمدللہ انگلش میڈیم میں اچھا لگتا ہے, اس لیے ہم نے میکنزی کو کیا. نہیں, بٹ میرا سوال کہنے کا یہ ہے کہ کامران صاحب, کیا ہم یہ چیزیں, ہم یہ اس طرح کے ایڈونچرز کہہ لیں یا چیزیں کہہ لیں, ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا, کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کراچی کے, لاہور کے بازاروں میں کتنی ٹریڈ ہو رہی ہے, کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے, کوئی سسٹم میں نہیں آ رہا؟ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کیا ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ سے کتنے پیسے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں؟ یہ کس کے پیسے ہیں؟ مطلب مجھے یہ حیران کہ مثال کے طور پہ بہت بڑا بینک ہے پاکستان کا UBL, کہ 53% کرنٹ اکاؤنٹ ہے. جی کیوں ہے؟ آپ بتائیں کیوں ہے؟ یہ تو آپ, میں تو بتاؤں گا لیکن آپ تو مستند بات بتائیں گے نا, کیونکہ صرف UBL کا نہیں ہے, سب کے بھی ایسی ہے, میزان کا بھی ہے, سب کا ہے. لیکن یعنی کہ یہ پاکستان کا واحد ملک ہے جس میں 53% اکاؤنٹ ہولڈر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. 53% اکاؤنٹ بینکوں کی چاندی ہے. کیوں نہیں چاہیے؟ ہاں یہ بتائیں. کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ اگر کٹ گیا تو ریٹرن میں آئے گا. سمجھے نہیں میرا؟ اگر میرا 2 ارب کا ٹرانزیکشن روزانہ ہو رہا ہے اور آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور آ رہا ہے اور جا رہا ہے, اگر میرا ٹرم ڈپازٹ میں ہو گیا تو 100 روپے بھی آئیں گے, ریٹرن دینا پڑے گی نا. اس لیے اس کو نہیں چاہیے, اس کو نہیں چاہیے, مگر اس کو بینکنگ بھی چاہیے. اچھا, اور بینکنگ بھی چاہیے, اور بہترین یہ بھی ہے کہ بھائی میں سود نہیں لیتا. ختم ہو نہیں, اب اس کو بینکنگ بھی چاہیے, اچھی برانڈ بھی چاہیے, خوبصورت ریسیپشن بھی چاہیے, اور ٹیکس بھی بچانا ہے, تو سب کچھ ہو گیا. بینک والا بھی اس کو گھر میں ڈنر کر رہا ہے کہ یار آپ بہت بڑا کلائنٹ ہے, اس کا 2-4-5 ارب پڑا ہوا ہے UBL میں یا XYZ بینک میں پڑا ہوا ہے, اس کے لیے 3-4 ارب کچھ نہیں ہے, مگر وہ آرام سے اس کرنٹ اکاؤنٹ سے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کرنٹ اکاؤنٹ سے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بیلنس. اچھا بینک والا چلاک ہوتا ہے. بینک کے تو لیکن تو لاٹری ہے نا کہ وہ اتنا بڑا اس کا جو ڈپازٹ ہے اس میں اس کو کسی کو ییلڈ دینی نہیں ہے, کچھ نہیں دے رہا, کچھ ریٹرن نہیں دے رہا ہے اس کو, اور اس کیپٹل اس کے پاس ہے, اس کو استعمال کرے. سر 300 بلین ڈالر کی ڈاکومنٹڈ اکنامی ہے ہماری, اصلی 450 ہے. تو یہ 450 150 بلین ڈالر جو ہے, 150 بلین ڈالر یہ انڈاکومنٹڈ ہے نا. 150 انڈاکومنٹڈ ہے. میں آج آپ کو اسٹیٹمنٹ دے کے جا رہا ہوں, اس 150 میں سے کم از کم 125 بینکوں کے پاس ہے. مطلب یہ مطلب وہ کہیں پہ گھروں میں نہیں ہے, نوٹ نہیں ہے, نوٹ نہیں ہے, یہ کیش میں نہیں ہے, یہ نوٹ نہیں ہو رہا, یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیش ڈیلیور ہو رہا ہے. نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آخری بات جو ہے, آپ ایک ریگولیشن ایشو کر دیں کہ سیکورٹی کمپنیاں کیش, پرائیویٹ کیش ہینڈل نہیں کریں گی.
आज आप करते हैं इशू, आप देखेंगे कि कैश इकोनॉमी में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अब ये भी तरीका है कि वो कैश की हैंडलिंग सिक्योरिटी कंपनियां करती है। सही बात है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है या उसके सेफ डिपॉजिट में ले जाती है या कुछ करती तो सर वो आप कर, तो मेरा कहने का मतलब है ये जो 150 बिलियन की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ये अनडॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है मगर टैक्स में नहीं है। उस 150 में से कम 125 बैंकों के करंट अकाउंटों में पड़ी हुई है। सही है, चेक कर ले आप जाके उसको स्टेट। अच्छा ये बात ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्टेट बैंक को भी पता है। ठीक। अच्छा मैं आपको अब थोड़ा से आगे, मगर ये गैर कानूनी बात नहीं है ना कि करंट अकाउंट में डिपॉजिटर है, वो अकाउंट होल्डर है, वो रखे। मैं आपको इससे आगे चलता हूँ। मैंने अपने ज़माने में बैंक अकाउंट की डिटेल लेने की कोशिश की थी, जो मेरे एग्ज़िट की बहुत बड़ी वजह थी। मैं अभी पिछले 2 हफ्ते पहले चेयरमैन के पास गया, तो मैंने कहा सर उन्होंने मुझे कहा आप तजावीज़ दें। मैंने कहा ये, कहने लगे मैं अब रिवर्स में चला हूँ, मैं बंदा पकड़ के उसके अकाउंट से बैंक को पूछूंगा। ठीक है, आपसे देखा होगा अमेंडमेंट भी लॉ में आई है। हाँ, ठीक है ना, लेकिन वो फिर वापस हुई ना, जाहिर है। नहीं, अरेस्ट वगैरह की जो नहीं, अरेस्ट की बात नहीं सर। अब उन्होंने कहा है कि हाई प्रोफाइल लोगों की स्टेटमेंट डिपार्टमेंट बैंक से ले सकता है, बैंक खुद ब खुद नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, डिपार्टमेंट बैंक से ले सकता है। अच्छा, अब मैं आज आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। अगर वो हाई प्रोफाइल की 100 बंदों की ले लें और ये बता दें कि उन्होंने 100 बंदों की ली है, तो पाकिस्तान स्टेटमेंट है, हाँ स्टेटमेंट उनकी स्टेटमेंट, तो मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान के 5% मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि उस पूरी 100 है ना, वो कभी ये होने नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ। हाई प्रोफाइल लोगों की नहीं, मेरा सवाल है कि आपने एक लॉ डाला है कि अगर शब्बर जैदी हाई प्रोफाइल हैं तो मैं शब्बर जैदी की बैंक स्टेटमेंट पे की मांग सकता हूँ। ठीक है, बैंक नहीं देगा बल्कि मैं मांगूंगा। राइट है FBR का। मेरा कहना है कि इस वाले केस को 4-5 को कर दें। ठीक है, अगर ये करेंगे तो आप देखेंगे। मेरा मकसद कहने का ये है कि हम ये पूरा ढांचा जो बना हुआ है, ये ढांचा वेस्टेड इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहा है। हाँ, मगर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान को सेफ गार्ड नहीं कर रहा। नहीं, पाकिस्तान का तो हाल ये है ना कि पूरे 5 साल में 1 बिलियन की भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान का पैसा वाला पाकिस्तान से निकल के भाग रहा है। पाकिस्तान में इस लेवल के टैक्सेस हो गए हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, जो डूएबल नहीं है। सैलरीड क्लास जो है वो यहाँ से निकल के जा रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा टैक्स हो गया। मगर उससे ज़्यादा ये है कि आधे से ज़्यादा लोग इससे मुबर्रा है, उनको आज़ादी है कि वो ना दें। कमरान साहब, ये तो विशेष सर्कल है ना, जितना आप बढ़ाते जाएंगे इतना जाते जाएंगे, और फिर आपका शॉर्ट आएगा, आप और बढ़ाएंगे, फिर आप ये विशेष सर्कल है। एग्जैक्टली, ये विशेष सर्कल है ना। अब इस विशेष सर्कल को तोड़ना है ना। एग्जैक्टली। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, किस वजीर खजाना, किस वजीर आजम के अंदर इतनी हिम्मत है कि इस विशेष सर्कल को तोड़े? सही है सर, वो तोड़ने की हिम्मत नहीं है ना सर। इस विशेष सर्कल को तोड़ने की आज आप कह रहे हैं कि सुपर टैक्स ख़त्म कर दें। ठीक है, क्या वजीर ख़जाना साहब इतनी हिम्मत रखते हैं? नहीं, वो सुपर टैक्स तोड़ देंगे तो जो ब्रेकअप आएगा, जो उससे डेफिसिट आएगा, वो कैसे पूरा होगा? फिर इसका मतलब कभी नहीं होगा फिर। नहीं, फिर आप क्या कह रहे हैं फिर? लेकिन लेट अस मूव फॉरवर्ड कि आप कह रहे हैं कि नहीं सुपर टैक्स हमेशा रहेगा। जब आप कह रहे हैं 39% फिर हमेशा रहेगा और 7% हमेशा रहेगा, फिर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो ये तो लेकिन उस सूरत में आएगी कि जब आपने 1 साल 2 साल जो है वो एक ऐसी कैंपेन चलाई जिससे कि ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंट हो गया, और जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं वो नेट में आ गए और वो सर्कल बढ़ गया। थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ सर। नॉन डॉक्यूमेंटेड वाला डॉक्यूमेंट में आने के बाद आप कह रहे हैं 45 देगा। नहीं, फिर उस पर कब किया जाएगा? फिर जब वो एक बार आ जाएगा सर, वो तो कभी वो चीज़ तो नहीं हो पा रही ना। मैं कह रहा हूँ 20 साल से वो तो नहीं हो रही ना। आप ये कह रहे हो कि जब वो नॉन डॉक्यूमेंटेड कम हो जाएगा, फिर मैं जब कब करूँगा टैक्स रेट, फिर राधा नाचेगी ना। नॉर्मन तेल होगा तो राधा नाचेगी ना। तो वो नॉर्मन तेल
कब किस पॉइंट पे आप कहोगे? लेकिन सर फिर ये तो कंट्री की इकोनॉमिक सर्वाइवल जो है ना वो तो हमेशा एट स्टेक रहेगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके पास, जो अब हम वापस वाल आते हैं, ये जो आपका जो आज 14 है, जो आज कलेक्ट कर 14,000 बिलियन कलेक्ट कर, इसकी आप डिटेल ले लो कि कौन कितना दे रहा है, ठीक है, तो फिर खुद ब खुद रेट का मसला हल हो जाएगा। ये जो 14 बिलियन आप, ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसको और आसान करता हूँ। इस 14 में कंट्रीब्यूशन किस किस की है? 14 नहीं, मैं 14 में तकरीबन 5 बिलियन की 5,000 बिलियन या 4.5 बिलियन डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्ट टैक्स में आप मुझे ब्रेकअप बना दो। ठीक है, बाकी इनडायरेक्ट है। बाकी डायरेक्ट, चलो इनडायरेक्ट को मैं फॉर द टाइमिंग छोड़ देता हूँ। सही है। ये डायरेक्ट टैक्स की ब्रेकअप बना दो। इस डायरेक्ट टैक्स की ब्रेकअप के अंदर, ठीक है, इस डायरेक्ट टैक्स की ब्रेकअप के अंदर 300 350 बड़ी कंपनियां और बैंक बड़ी कंपनियां और बैंक 80% कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है जो 20% है वो सिर्फ बकवास कर रहे हैं कि वो टैक्स देते हैं, वो सिर्फ वो चीज सामने लाई जाए ना। सही है, मगर वो छुपी भी तो नहीं है, छुपी हुई है ना, छुपी का आप आपको मिल छुपी जाता है ना। आप बताएं कि बैटरी सेक्टर क्या टैक्स देता है, बताएं मुझे। आप मुझे बताएं, आप क्यों नहीं देते? चलो उसको छोड़ दें, बंदे का नाम नहीं दें। आप मुझे बताएं कि ये जो वाइट गुड पे कितना टैक्स देते हैं। आप मुझे बताएं कि साइकिल टायर कितना टैक्स देते हैं। ठीक है ना, आप मुझे बताएं ना। आप पब्लिक में लाए कि यार साइकिल टायर की ये टैक्स है, आप बताएं कि यार ये रेस्टोरेंट्स का टैक्स है। ठीक है, ये आप बताएं कि ये मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी का टैक्स है, केटरिंग सर्विस का ये टैक्स है, ये मीडिया का टैक्स है। हाँ, लाएं, दिखा दे मुझे, बताएं ना। अब सब कुछ सामने आ जाएगा। सही, सब कुछ 5 मिनट में सामने आ जाएगा। एग्जैक्टली। चलिए, आपने एक्सपोर्ट टैक्स किया था ना, एक्सपोर्ट को टैक्स किया था ना लास्ट ईयर। जी जी, आप मुझे बता दें कितना इकट्ठा किया। वहाँ आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी आपने एक्सपोर्ट टैक्स किया था ना। एग्जैक्टली। आप बता दें कि पिछले साल में एक्सपोर्टर से कितना टैक्स आया। ठीक है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान के तमाम एक्सपोर्टर लॉस में काम कर रहे हैं। यही है ना, सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कामरान साहब, ट्रांसपेरेंसी इज द एसेंस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। आप इस 5,000 बिलियन की ब्रेकअप पब्लिक में रिलीज कर दें कि ये 5,000 बिलियन का डायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान ने इकट्ठा किया है। 9,000 का आपको नहीं चाहिए, 14,000 है ना, तो 14,000 वो नहीं, बाकी 5,000 जो है वो 5,000 जो है सेल टैक्स है, बाकी फेडरल एक्साइज है और कस्टम है। तो मुझे 9,000 का नहीं चाहिए, ये 5 का कर दे, सिर्फ 5 का चाहिए, इस 5 का कर दे। ठीक है, ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा पाकिस्तान की। रेस्टोरेंट ने क्या दिया, शादी घर ने क्या दिया, एडवर्टाइजिंग ने क्या दिया, मीडिया ने क्या दिया, एग्री ने क्या दिया, एग्री ने क्या दिया, एग्री ने क्या दिया, रिटेल ने क्या दिया, ये ले आए। हाँ, आपके सामने दूध का दूध, पानी पानी का पानी हो जाएगा। रिटेल का और होलसेल का जो टैक्स निकलेगा वो शर्मिंदा हो जाएंगे। आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे, वो भी शर्मिंदा हो जाएंगे। तो आप तो ये पब्लिक फिगर रिलीज नहीं कर रहे ना। क्यों नहीं करते? आप हर महीने करें, हर महीने के एंड में बताएंगे इस महीने में हमने यहां से रिसीव किया है। आप तो फिगर आ जाते ना कि एक आपने गड़बड़ फिगर बनाई कि आज FBR की कलेक्शन 13,000 टारगेट था, 2,950, हमने बढ़ के इतना हो गया, हमने 2,980 कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, ये जो आपने फिगरें गड़बड़ की है ना, ये जान के की हैं। इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। जो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही उसका भी फायदा हो रहा है। वो जो करप्शन कर रहे हैं वो सब छुपे हुए हैं कि यार सेल टैक्स की चोरी हो रही है या कस्टम की चोरी। आप मुझे एक और आखिरी बात बताएं, कोई आपने 6-7 महीने पहले देखा होगा कि अखबार में आई कि ये पता नहीं 3,000 बिलियन की सेल टैक्स में गलत इनवाइसेस आ गई थी, हमने पकड़ लिए, बड़ी बड़ी अमाउंट्स आई थी, याद है आपको? एग्जैक्टली। उनके बारे में आगे क्या पोजीशन है? कुछ नहीं हो रहा। तो कामरान साहब, बात ये है कि हम और आप गलत बात कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सोचे समझे मंसूबे, सोचे समझे निज़ाम के तहत हो रहा है। ठीक है, वो निज़ाम कुछ लोगों को फ़ायदा दे रहा है, लेकिन उसका मतलब ये है कि फिर वो जो पूरा निज़ाम, जो मुल्क का निज़ाम चला रहा है, वो उसमें मिला हुआ है उसके साथ, इसीलिए तो, वरना तो कैसे ये निज़ाम चल रहा है? मैं थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करूँगा। वो मिला नहीं है, वो डरपोक है।
وہ ہلانے وہ اسٹیٹس کو میں کیونکہ کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. میں عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹیکس پالیسی میٹر میں رہا ہوں. عمران خان جیسا آدمی بھی اسٹیٹس کو ہلانے میں تیار نہیں تھا. اس نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ شبر اسٹیٹس کیو مطلب اس کو نہیں چھیڑو, ابھی رہنے دو, بعد میں کر لیں گے, دیکھ لیں گے. باجوہ صاحب نے مجھے کہا ابھی نہیں کریں. تو کوئی پاکستانی حکمران اتنی جرت نہیں رکھتا کہ وہ اسٹیٹس کو ہلا سکے. یہ میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں آپ کو, اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے. مگر اب جو صورتحال پہ ہم پہنچ گئے ہیں, جس صورتحال پہ ہم چلے گئے ہیں, لیکن اب یہ بتائیں نا کہ کیسے یہ چلتا رہے گا, کیونکہ اس سے تو ملک کی اکنامک ایگزسٹنس جو ہے وہ تھریٹنڈ ہے. جس ملک میں اب یہ حال ہو اکانومی کا کہ جس لیول پہ ہم کھڑے ہیں, گروتھ ہماری 2.5% ہے, ہمارا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ 9% ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے 9% 10% کے قریب ہے. ہم یعنی کہ وہ تو چل ہی نہیں سکتا نا اب ملک. اب اس کو اگر اسٹیٹس کو چلاتے رہیں تو کب تک ایسا ہوگا جب آپ کے ہاں 1 بلین بھی کہنے کو بات ہے, وہ بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آ رہی ہو, لوکل انویسٹر جا رہا ہو اور وہ شو یہ کر رہا ہو کہ اس کا اگر پاکستان میں وہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ نقصان میں کر رہا ہے, کیونکہ اس کو وہ قابل ہی نہیں ہے اس بات کے کہ وہ جو ہے وہ 50% ٹیکس دے دے اپنے بزنس پہ. تو یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے نا ملک کی اکنامک ایگزسٹنس کے لیے. میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دوں. آپ نے لفظ استعمال کیا اکنامک ایگزسٹنس, ٹھیک ہے, اس میں سے اکنامکس کا ورڈ نکالیں تو ایگزسٹنس کی سپورٹ آپ کو گارنٹی کر دی گئی ہے یو ایس اے سے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں ڈیفالٹ میں نہیں جانے دیں گے, ہم تمہیں خراب نہیں ہونے دیں گے. تو تمہیں جو انویسٹمنٹ میں آنا تھا نا, تمہیں 5-6 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی تھی نا, 10 بلین کی, 6 بلین کی, 8 بلین کی. اگر آج پاکستان میں 8 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے, 5 لگا لیں, اگر 5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے تو پاکستان کے بنیادی مسئلے حل ہونا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بلین کی انویسٹمنٹ جو آنی تھی وہ ہم تمہیں کسی طریقے سے پورے کر دیں گے. اب وہ تو اچھائی میں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر آپ بیوقوف ہیں نا کہ وہ اپنا گھر سیدھا نہیں کر رہے, بلکہ وہ 5 بلین ان سے مانگے پہ گزارا کر رہے ہیں, ان کے مانگے پہ گزارا کر رہے ہیں. اچھا, اب وہ جب آپ کہتے ہیں ان کے مانگے پہ گزارا کر رہے ہیں, اب اور ود آل ڈیو رسپیکٹ عمران صاحب, یہی ہماری تاریخ بھی رہی ہے. ٹھیک ہے, کبھی کوئلیشن سپورٹ فنڈ آ جائے, تو کبھی اس قسم کا نظام آ جائے, یہ تاریخ رہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں 5 بلین سال کے آنے ہیں. اب یہ تم 5 بلین انویسٹمنٹ میں لینا چاہتے ہو یا تم یہ 5 بلین لون میں لینا چاہتے ہو. لیکن ایک بات ہے نا اشرف بھائی, ہم جس ٹاپک پر ہم آج بات کر رہے ہیں, جس سے شروع ہوئے تھے کہ پاکستان کی اکنامک اور کارپوریٹ اور بزنس سروائیول نہیں ہے اس ریٹ پہ. کرپشن کو الگ کر دے, ہر ایک کو الگ کر دے, اس ریٹ کے ساتھ سروائیول نہیں ہے. اس جو ہمارا ٹیکس ریٹ ہے جو سروائیول نہیں ہے, چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو, چاہے وہ بزنس کلاس ہو, چاہے کارپوریٹ کلاس ہو, اور یہ 50% نہیں دے سکتا, نہیں سروائیو کر سکتا. نہیں, 50% اگر دے بھی سکتا ہے نا, تو آج کی دنیا میں ٹیلنٹڈ آدمی موبائل ہے, ٹیلنٹڈ کمپنی موبائل ہے, اس کے لیے ضروری اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا, ہر اس کا کسی اچھی کمپنی کا ملک نہیں ہوتا, وہ جہاں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے ادھر چلی جاتی ہے. تو 50% کا جب ریٹ دنیا میں 25 ہے اور آپ 50 رکھو گے تو آپ کے اندر کون سا سرخاب کا پر ہے کہ وہ یہاں لگائے گا, چاہے میں پاکستانی. مطلب وہ یو کے سے لوگ نکل کے جا رہے ہیں, تو آپ کے جیسے ملک کے اندر سے جا رہے ہیں, امریکہ سے لوگ جاتے ہیں, تقریباً سب جا رہے ہیں, امریکہ سے گئے ہیں, مگر ابھی ہمارے سامنے مثال اسکینڈینیویا سے جا رہے ہیں, اسکینڈینیویا سے جا رہے ہیں. ایپل والا اپنا پلانٹ چائنا میں لگا رہا ہے ٹیکس کے چکر میں. آپ کہہ رہے ہو کہ میں 50% میں ریٹ رکھ کے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کروں گا, تو یہ بنیادی خرابی ہے نا, یہ بنیادی بات. لیکن خالی ٹیکس ریٹ کو کم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ پھر تو ہمارے پاس ریونیو نہیں ہوگا, ہم کیسے گزارا کریں گے. خالی یہ نہیں ہے, ہمیں تو نظام کو ٹھیک کرنا ہے, خالی ٹیکس ریٹ کم کرنے سے نہیں ہو سکتا. مگر میں آپ کو نہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا آپ کو اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ انڈا اور مرغی والی بات کر رہے ہیں. میں آج آپ کو یہ بات گارنٹی کر رہا ہوں, آج آپ کو کہہ رہا ہوں,
اگر آپ سپر ٹیکس ختم کر دیں فار آرگومنٹ سے اگلے 26 میں، تو 10% کا کٹ ہوا نا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں 10% کا کٹ نکالیں گے تو 9% واپس آ جائے گا. کیونکہ مجھے اب 10% وارہ نہیں کھا رہا، میں انویسٹمنٹ روک رہا ہوں، میں کاروبار کا والیوم روک رہا ہوں. مطلب وہ والیوم بڑھ جائے گا، لوگ کاروبار میں آئیں گے، ان کے لیے بزنس ڈویبل ہو جائے گا، شاید فارنر کے لیے بھی ڈویبل ہو جائے، وہ یہاں پر آ کے میرے لیے شاید ہو سکتا ہے 29 آفیشیلی دینا وارہ ہو. ابھی تو میں 39 کے چکر میں پورا باہر نکال دیتا ہوں نا. پھر میں کہوں گا یار چلو 29 ہے تو چلو 29 دے دو. تو جیسے سے آپ ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں نا، انڈاکومنٹڈ کا وہ پورشن بڑھتا جاتا ہے. تو یہ جو سائنٹیفک کیلکولیشن ہے، یہ سائنٹیفک، یہ میتھمیٹیکل نہیں ہے، یہ ایکچوریل ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10 کم کریں گے 10 کم ہو جائے گا. ہمارے سامنے ایگزامپل ہے کہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہا ہے یو اے ای میں، اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہا ہے وہاں پہ، اس لیے کہ وہ ریٹس جو ہیں وہ زبردست ہیں، وہ مطلب ڈوبل ہے. اور اس کنٹری کو دیکھیں کہ اس کا گروتھ اور اس کا سائز جو ہے وہ کس طرح سے دنیا میں $1 ٹریلین سرکولیٹ کرتا ہے. انڈیا مثال ہے سر، انڈیا مثال ہے. انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے نا سر. انڈیا میں ریٹ انہوں نے ورلڈ لیول پہ کر دیے، اب انڈیا میں ریٹ تقریباً دنیا کے لیول پر ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کارپوریٹ ٹیکس کا ریٹ، اور پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس الگ ہے، کنٹری کے اندر حالات بہتر ہیں، پھر فیئر پلے ہے، جسٹس ہے، تمام چیزیں جو ہیں وقت پہ مل جاتی ہیں، ٹرانسپیرنسی ہے، کرپشن نہیں ہے. تو یہ تو ہوتا ہے نا. مگر دیکھیں پھر میں یہاں پر اس کو بات کو تھوڑا سا شارٹن کر دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں SIFC، تو SIFC میں سب سے بڑی فیسیلیٹیشن تو ریٹ کی ہے نا سر. تو میری تو جو بندے ان کو SIFC کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ یہ فیسیلیٹیشن میں پہلے ریٹ کو سامنے رکھیں کہ اس ریٹ کے ساتھ کیا میں انویسٹمنٹ لا سکتا ہوں. سادی سیدھی بات ہے، بالکل سمپل. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کیا میں 39 + 7% WWF پلس ڈیویڈینڈ پہ ٹیکس کے ساتھ پاکستان میں کسی انویسٹر کو کہہ سکتا ہوں کہ تم پاکستان میں آ کے یہ فیکٹری لگا لو، یا میں اپنی پاکستانی کو کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنی ایکسپینڈ کر لو. سمپل ایز دیٹ. اس کے پاس تمام دنیا کے آپشن موجود ہیں، وہ وہاں چلا جائے گا. اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، بیرونی سرمایہ کاری کا نام نہیں ہے، اندرونی سرمایہ کار جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، کیونکہ وہ ڈویبل ہی نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ٹیکس ریٹ ہے، اور ٹیکس ریٹ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان ٹیکسڈ سیکٹر جو ہے وہ بے پناہ بڑا ہے، اور FBR جو ہے وہ اس کا مالک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان میں جنرل مشرف کے دور میں 2002 سے 2004 کے دوران 7% گروتھ ہوئی ہے. تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی یہ تھی کہ FBR کو باندھ کے رکھا گیا تھا اور ریٹ 25 کر دیا تھا. سر میں آپ کہہ رہا مشرف کے، میں نے آپ سے شروع ڈائلاگ سے شروع کیا تھا نا، مشرف کے زمانے میں ٹیکس ریفارم کمیشن کا ممبر تھا. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریٹ آف کمپنی ٹیکس ول بی 25. ختم ہو گیا، 25 کر دیا تھا. اب یہ 29 25 سے 39 کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ وہ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں، کوئی انویسٹر نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں، کوئی اس قسم کی کوئی چیز، نہ لوکل انٹرنیشنل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے یہاں پوزیشن ہے. شبیر بھائی یہ بتائیے تھوڑا سا کہ جیسے ہمارے یہاں اسٹاک مارکیٹ ہے، یہ تو 50-55% ڈالرائز ریٹرن دے رہا ہے، پھر بھی فورن انویسٹر جو ہے وہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں پیسے نہیں لا رہا، بلکہ جو لے کے آیا تھا 5 سال پہلے وہ بھی لے کے چلا گیا. انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ 50% کے اس میں. دیکھیں میں وہی کہا نا، میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کی موومنٹ بھی دیکھ لیں، اسٹاک ایکسچینج کی انڈیکس بڑی ہے، مگر فورن انویسٹمنٹ جو آئی ہے وہ نہیں. فورن انویسٹمنٹ آئی تو زیرو ہے، وہ بھی لے گیا ہے، وہ لے گیا، نیٹ میں زیرو ہے، نیٹ میں زیرو ہے نا. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ لوکل میں پیسہ بنا رہے ہیں بیسیکلی، مگر کوئی باہر والا آ کے انویسٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی کلیئرٹی ہے. مگر میں آپ کو بالکل سمپلی کہہ رہا ہوں نا، اگر ایک باہر والا مجھے آج کہے گا کہ انویسٹ کروں تو میں منع کر دوں گا اس کو کہ بھائی کمرشلی تجھے باہر نہیں کھاتا، باقی تیری مرضی، کمرشلی تجھے باہر نہیں کھاتا. تو یہ سمپل سی بات ہے. اس میں کوئی مطلب اگر یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہماری اکنامک کی مطلب ہے، اکنامک مینیجرز جو ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں میرا ایک بڑا سمپل سا ویو ہے کہ آپ آج نہیں کریں،
مگر کم از کم 2 سال کے آگے کا تو دے دیں، جسے آپ نے ایک پلان بنایا اڑان پاکستان. مگر کیسے دے دیں؟ یہاں تو آپ نے ایمنسٹی دی اور کہا کہ جی فل اینڈ فائنل پیمنٹ ہو گیا، اگلے سال سی وی ٹی لگا دیا، کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا دیا. کیا اس پہ کیا کریڈیبلٹی، کیا ٹرسٹ، کیا رہے گا؟ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر اڑان پاکستان ایسی اڑان نہیں ہے. پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں دے سکتے تو پھر یہ جو پلان اڑان پاکستان کا پلان دے رہے ہیں یا پلان دے رہے ہیں، پھر یہ کاغذی کارروائی ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نہیں، پھر آپ یہ بتائیے نا، پھر آپ پلان کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے اڑان پاکستان نام کی چیز شروع کی ہے نا، وہ پاکستان کی ترقی کے بارے میں ہے نا، اس میں ٹیکس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرا سوال ہے، کیا یہ اڑان پاکستان 39% ٹیکس کے اوپر ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اڑان بھرے گا ہے 39% پہ کیا اڑان بھر سکتا ہے؟ یس، میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے نا، دیکھیے میری بات سمجھیں کامران صاحب، یہ جو 2 کشتیوں میں آپ سوار ہو رہے ہیں نا، کہ اڑان پاکستان کچھ اور کہہ رہا ہے، ریئلٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. اس چیز سے گورنمنٹ کا ٹرسٹ زیرو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، یہ صرف ڈرائنگ روم کی میٹنگ ہے. اڑان پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان 6% زیروز میں چلا جائے گا، میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں آپس میں ستارے مل نہیں رہے ہیں. اچھا، ستارے ملنے چاہیے. اکنامک پالیسی ہمیشہ ہوتی اس بنیاد پر ہے جو آگے 3 4 5 سال کا کوئی پلان دیتی ہے. اور کسی بھی اکنامک پالیسی کا بنیادی پلان یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کا ٹیکس ریٹ، بنیادی پلان یہ ہوتا ہے کہ سیونگ ریٹ کیا ہوگا، سیونگ میں سے انویسٹمنٹ کیا ہوگی، اور انویسٹمنٹ میں ریٹرن کیا ہوگا جو ٹیکس کے بعد آئے گا. اب یہ اگر نہیں کرنے کو تیار ہیں تو پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ. شبیر جئی صاحب ہمارے ساتھ تھے. پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری محض $1 ارب یا نہ ہونے کے برابر کیوں ہے؟ پاکستان میں ملکی ترقی کی شرح ہے وہ کیوں سسک رہی ہے؟ 2.5% کے قریب ہے. 25 کروڑ کے ملک کے لیے یقیناً یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور معیشت کی گروتھ کے لحاظ سے انتہائی مجموعی صورتحال انتہائی خراب ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ٹیکس کا نظام ہے، اور ٹیکس کے نظام کے چلانے والے ہیں. اس کی ہم نے آپ کے سامنے تصویر رکھی. اس پر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.